تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، چاہے مسجد نبوی کے اندر جا کر نوافل ادا کرے، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی رکوع میں کھڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اس کی نماز قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات سننے میں جتنی عجیب لگتی ہے اتنی ہی کانٹے دار حقیقت بھی ہے کہ تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ کچھ عورتیں ساری زندگی سجدوں میں گھلتی رہتی ہیں، تسبیح کے دانوں سے انگلیاں گھس جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر ان کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تین چیزیں ان کے اندر اتر چکی ہیں۔ تین ایسی غذائیں ہیں جو عورتیں بڑے مزے سے کھا جاتی ہیں اور پھر نماز کا نور بجھا دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی عورت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر بھی نماز پڑھے، مسجد نبوی کے گنبد کے سائے میں نوافل ادا کرے، ساری زندگی قیام میں تھک جائے یا سجدے میں گر کر آنسو بہا دے، پھر بھی اس کی عبادت رد ہو جائے، تو آخر وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو اس کے اندر جا چکی ہیں؟ یہ وہ خوراکیں ہیں، یہ وہ لقمے ہیں جو نہ صرف زبان اور پیٹ کو ناپاک کرتے ہیں بلکہ روح کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں کھانے سے نماز کی جڑیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا نماز صرف رکوع، سجدے اور قیام کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف لفظوں کی ادائیگی سے قبول ہو جاتی ہے؟ کیا رب کے حضور کھڑے ہونے سے پہلے جسم پاک ہونا کافی ہے یا روح کا رزق بھی پاک ہونا شرط ہے؟ ان تین چیزوں کا ذائقہ وقتی میٹھا ہوتا ہے مگر اثر پوری زندگی پر پھیل جاتا ہے۔ پھر نماز کا نور اوپر جانے سے پہلے ہی بجھ جاتا ہے، سجدے کا اثر دل تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے، توبہ کے آنسو اب دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی گر کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ تین زہریلے لقمے اندر جا چکے ہیں، اگر وہ تین غذائیں عورت کی رگوں میں اتر چکی ہوں، تو پھر چاہے وہ ساری رات تہجد میں کھڑی ہوں یا پوری زندگی ہاتھ باندھے رہے، اس کی نماز قبولیت کے دروازے پر نہیں پہنچتی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، کیا ہمیں معلوم ہے کہ کون سا لقمہ اندر جا کر اور عبادت کو مردہ کر دیتا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز اندر سے نماز کو بے جان بنا دیتی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں عورت کو کان نہیں دل کھول کر سننا ہوگا، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے وہ بات نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک حکایت سنانا چاہتا ہوں، اس حکایت کو ضرور سن لیجیے گا۔ ایک بڑے اور معروف تعلیمی ادارے نے اعلان کیا کہ انہیں فیمیل سٹاف کی ضرورت ہے۔ شہر بھر سے 200 سے 300 خواتین نے درخواست دی اور سب کو ایک دن انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ باہر ہال میں درجنوں امیدوار قطار بنا کر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ کچھ کے ہاتھ میں CV تھی، کسی کے ہاتھ میں تسبیح اور کچھ دعا مانگتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ادارے کے مین گیٹ پر ایک بے مثال گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا تو اس نے نہ گیٹ پر موجود سٹاف سے پوچھا، نہ ریسیپشن پر رکی، نہ انتظار گاہ میں بیٹھی، بلکہ سیدھی انٹرویو روم کا دروازہ کھولا اور ایسے داخل ہو گئی گویا یہ سارا نظام اسی کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ انٹرویو پینل کے 3 ممبرز اس کی اس حرکت پر چونکے مگر خاموشی سے اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا سوال کیا گیا، آپ آج کیا کھا کر آئی ہیں؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابھی KFC سے کھانا کھا کر سیدھی یہاں آئی ہوں۔ دوسرے ممبر نے رخ پرفیوم کی طرف موڑا، یہ خوشبو کون سی ہے جو آپ پر لگی ہے؟ اس نے شان سے کہا، یہ فلاں برانڈ کا پرسنل کلیکشن ہے جو 2.25 لاکھ کا میں باہر سے لائی ہوں۔ تیسرے شخص نے لباس پر سوال داغا، آپ کا یہ ڈریس کس کمپنی کا ہے؟ فخر سے رکا ہے فخر بھری سانس بھر کر بولی، ملک کی سب سے مہنگی برانڈ کا سلیکٹڈ ایڈیشن ہے۔ انٹرویو پینل نے ایک لمحہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا، آپ نے آج جو چیز کھائی ہے یہی وہ زہر ہے جس کے بعد نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ نیکی اوپر جاتی ہے۔ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور کہا، میں سمجھ نہیں پائی۔ پینل کے دوسرے شخص نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی عورت اگر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر بھی نماز پڑھے، مدینہ میں نوافل ادا کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اس کی نماز بھی واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تیسرے ممبر نے فیصلہ کو نواز میں کہا، ہم اپنے ادارے میں وہ استاد داخل نہیں کرتے جو تین چیزیں کھا کر ہمارے ادارے کے بچوں کو تعلیم دے، کیونکہ یہ تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ تین چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی میں سب سے پہلی چیز ہے تکبر کا زہر خوشبو سمجھ کر نکلنا۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو عورت کی نماز کے نور کو اس کی زبان تک آنے سے پہلے بجھا دیتی ہے۔ یہ سیب نہیں، نوالا نہیں، یہ وہ اندرونی خوراک ہے جو پلیٹ میں نظر نہیں آتی مگر دل کے دسترخوان کو گندا کر دیتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ یہ وہ باریک زہر ہے جسے عورت خوشبو، عزت یا خود اعتمادی سمجھ کر اندر اتار لیتی ہے، لیکن یہ خوشبو نہیں، یہ وہ گندک ہے جو نیت کی سانس گھونٹ دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں، حالانکہ یہ ایک لقمہ اس کی روح کو اندر سے سڑا چکا ہوتا ہے۔ یہ تکبر کیسے کھایا جاتا ہے؟ یہ پلیٹ سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ رویوں سے نگلا جاتا ہے۔ جب عورت کسی دوسری عورت کی خوشی پر جلتی ہے، جب وہ اپنے لباس، شکل، علم، گھر یا رشتہ داری پر گھمنڈ کرتی ہے، جب وہ سوچتی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک اور نوالا زہر کا نگل لیا۔ ایسے لوگ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں مگر انا ہاتھوں کی رنگوں سے چیختی ہے۔ ایسے لوگ سجدے کرتے ہیں مگر پیشانی فرش پر نہیں، اپنے حرور کے تخت پر رکھتی ہے۔
ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا میں اللہ کے سامنے سر جھکنے نہیں دیتا چاہے جسم جھکا ہو۔ جب عورت اپنے حسن، خاندان یا مال یا مرتبے کو اپنا تعارف بنا لے تو وہ حقیقت میں سجدہ نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ ایسے میں نماز کا جسم تو حرکت کرتا ہے مگر نیت اندھی پڑی رہتی ہے۔ برتری کی آگ جب دل میں سلگتی ہے تو عبادت کی ٹھنڈک وہاں نہیں دکھتی۔ مقابلہ بازی کا وہ کھانا جو دل کو سیاہ کرتا ہے، یہ مقابلہ عبادت میں نہیں دوسروں کے خلاف ہوتا ہے۔ فلانے کے کپڑے کیسے، اس کے بچے مجھ سے اچھے کیوں، اس کی آواز، اس کی شادی، اس کا شوہر، اس کی ڈگری، اس کی لائف، سب کو تول کر حسد کی چکی میں پیسنا، یہ وہ لقمہ ہے جسے عورت بار بار چبا کر نگلتی ہے اور سمجھتی نہیں کہ ہر نوالے کے ساتھ اس کا نور گھٹ رہا ہے۔ مقابلہ جب عبادت کو بھی متاثر کرے تو نماز محض ورزش بن جاتی ہے۔ مقبولیت نہیں، خود پسندی وہ لذت ہے جو دعا کے پروں کو توڑ دیتی ہے۔ میں نیک ہوں، میں بہتر ہوں، میں زیادہ عبادت گزار ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں حافظہ ہوں، میں عالمہ ہوں، یہ سارے جملے خوشبو لگتے ہیں مگر اندر سے بدبو بن کر اٹھتے ہیں۔ خود پسندی عورت کو یہ گمان دے دیتی ہے کہ اس کا سجدہ کافی ہے، اس کی نیکی بہتر ہے، اس کی زبان پاک ہے۔ اسی خود پسندی کی بدولت اس کی نماز دروازے پھر انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، دعا کیوں پوری نہیں ہوتی، میں نے تو تسبیحیں کی، دل پہ بھی خالی کیوں ہے، میں اللہ کے سامنے جھکتی ہوں مگر سکون کیوں نہیں، کیونکہ عبادت اوپر جانے سے پہلے ہی انا اسے جکڑ کر زمین میں گاڑ دیتی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں اس نماز کے اوپر میں لکھا ہے اسے واپس لوٹا دو۔ 3 چیزیں کھانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، اس میں سے دوسری چیز ہے دوسروں کا گوشت اپنے خیالوں میں چبانا۔ یہ وہ حرام نوالا ہے جسے نہ پلیٹ کی ضرورت ہے، نہ دانتوں کی، نہ چبک کی۔ یہ غیبت، تجسس اور کردار نوچی گفتگو کا وہ زہریلا سالن ہے جسے کھاتے وقت عورت کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی نماز کے پڑ جل رہے ہیں۔ کچھ عورتیں زبان سے براہ راست کسی کو نہیں چیختی مگر ان کے دماغ کی دیگچی میں دوسروں کے راز اور باتیں مسلسل ابل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کی پیٹھ پیچھے کیا کہہ رہی ہیں یہ مسئلہ نہیں، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ وہ سوچ کیا رہی ہیں۔ جس کے خیالوں میں دوسروں کے گناہ ڈسکس ہوتے رہیں، اس کے اعمال کے خوشبو آسمان تک کیسے جائے؟ غیبت صرف زبان سے ادا کیا گیا جملہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بویا گیا وہ کانٹا بھی ہے جو نیتوں کے کپڑے چاک کر دیتا ہے۔ کچھ عورتیں زبان بند کر کے بیٹھتی ہیں مگر اندر اپنی نن پڑوسن، بھابھی، بہو یا کسی سہیلی کا حلیہ چبا رہی ہوتی ہیں۔ وہ سب کچھ سوچ لیتی ہیں جو کہتی نہیں، مگر فرشتے بولتے نہیں، لکھتے ہیں۔ اور جب فرشتے لکھتے ہیں تو نماز کے پلڑے جھک جاتے ہیں، چاہے باقی ساری عبادتیں پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ پھر تجسس، وہ اندر ہی اندر جسنے والا جالا جو عورت کے دل کی کھڑکیوں کو گندے تم سے بھر دیتا ہے۔ کسی کے گھر کی حالات کیا ہیں، کسی کے رشتے کیوں ٹوٹے، کس نے کس سے بات کی، کس کے شوہر نے کیا کیا، کون کہاں گیا، کس نے کیا پہنا، اس کی ساس کیسی ہے، اس کا خرچ کہاں سے آتا ہے، یہ وہ سوال نہیں، یہ وہ زہریلی چاٹ ہے جو نگل کر عورت اپنی نماز کا نور کھو دیتی ہے۔ ایسی عورت جب مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا دماغ کسی اللہ والے کی چوکٹ پر نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی زندگیوں کی دستاویزی فلم چلا رہا ہوتا ہے۔ اور کردار نوچی گفتگو، اللہ کی قسم یہ وہ دہکتی چھری ہے جو عورت کی اعمال نامے کو ریڑھ کی ہڈی سے کاٹ دیتی ہے۔ جب وہ کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہی ہوں مگر لوگ کہتے ہیں جیسے جملوں سے گناہ سجاتی ہے تو دراصل وہ زبان سے نہیں بلکہ دل کی اندھیری کھائی سے بول رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت اگر ہزاروں سجدے کر لے پھر بھی اس کی نماز عرش تک اس طرح نہیں جاتی جس طرح بدبو عذاب ہوا پھول کے پاس نہیں رکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے، اور یہ وہ عورت ہے جو صرف کھاتی نہیں، اس کو بار بار چبا کر لطف بھی لیتی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سجدوں کا کفن خود بن رہی ہے۔ اس کے وضو کے قطروں سے پاکیزگی نہیں، منافقت کی نوئی بہکتی ہے۔ اس کے الفاظ نہیں، اس کی نیتیں بدبودار ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، نماز اس عورت کی قبول نہیں ہوتی جس کا ذہن دوسروں کی چہمگوئیوں سے بھرا ہوا ہو، زبان خواہ خاموش ہو، تو پھر بھی اگر دل گندے قصوں کا میزان ہے تو وہ نماز اللہ تک نہیں جاتی۔ ایک طرف وہ وضو کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے خیالات سے دوسروں کی عزت کا گوشت نوچ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتی ہے تو فرشتے اس کے پیچھے لکیریں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس نے اپنی زبان کو دوسروں کی قبروں پر متعفن کیا تھا۔ یاد رکھو، عبادت اس دل سے پیدا ہو جاتی ہے جس میں دوسروں کی برائیوں کا ملغوہ پکڑا ہو۔ غیبت کی ہڈی، تجسس کی چربی اور کردار کشی کے رگیں جب ہوتی ہیں کہ سجدہ قبول کیوں نہیں ہوا، دعا دروازے سے لوٹ کیوں آئی اور عبادت میں روشنی کیوں نہ اتری۔ یہ تیسری مہلک خوراک ہے، بظاہر بے وزن مگر اتنی زہریلی کہ فرشتے بم منہ پھیر لیتے ہیں۔ اپنی زبان سے اپنا ہی دل کھانا، یہ وہ عورت ہے جو روزی کی تھالی سے پہلی ناشکری کرنے والا نوالا اٹھاتی ہے اور شکر کا کٹورا الٹ دیتی ہے۔ اس کا دل اللہ کی نعمتیں دیکھتا نہیں، صرف کمیاں گنتا ہے۔ جس گھر میں رہتی ہے اسی کو تنگی کا قید خانہ سمجھتی ہے، جس شوہر کے ساتھ زندگی ملی اس میں تعریف کا ایک لفظ نہیں مگر شکایتوں کے ڈھیر بھرے پڑے ہیں۔ اس کے کپڑے نئے ہوں یا پرانے، زیورات اصلی ہوں یا نقلی، وہ خوش نہیں ہوتی۔
بلکہ دل کے اندر ایک مسلسل چبھن سے اپنے ہی نصیب کو قترتی رہتی ہے۔ ایسی عورت نماز پڑھتی ہے تو مصلی پر کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنی تقدیر پر انگلیاں اٹھانے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی تکبیر میں شکر کی خوشبو نہیں بلکہ محرومی کا شور ہوتا ہے۔ وہ دعا نہیں مانگتی، مطالبے کرتی ہے، وہ سجدے میں جھکتی نہیں، تکبیر سے لڑتی ہے۔ اور جب فرشتے اس کی عبادت کو لکھنے آتے ہیں تو اس کے الفاظ سے ناشکری کا تعصب اٹھتا ہے، اور وہ نماز ایسے واپس لوٹائی جاتی ہے جیسے کوئی تحفہ دروازے پر ہی واپس بھیج دیا جائے۔ شکایت ایسی دیمک ہے جو دل کے تختے کو اندر سے خالی کر دیتی ہے، باہر سے چمکتا مجاز، اندر سے سڑا ہوا ایمان۔ وہ عورت اپنے رب کی تقسیم پر اعتراض کرتی ہے، کہیں نصیب کم لگا، کہیں وقت اچھا نہیں ملا، کہیں قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جس ذات نے اسے سانس دی وہی رزق بھیج رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لاکھوں لوگ اس تھالی کو ترستے ہیں جس سے وہ منہ موڑتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ نماز اس دل کی نہیں چڑھتی جس نے شکر کی زبان کاٹی ہوئی ہو۔ پھر آتی ہے ناشکری۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ دعا کی چھت میں دراڑ ہے۔ ناشکری وہ آگ ہے جو عبادت کے کپڑوں میں شعلہ بن کر لپکتی ہے۔ شکوے کرنے والی عورت جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اللہ اس دل کو قبول نہیں کرتا جو ہر نعمت کو ادھورا سمجھتا ہے۔ ایسی عورت خوشی ملے تو کہے کم ہے، دکھ ملے تو کہے کیوں ہے۔ نعمتوں کو اپنے نصیب کا حصہ نہیں بلکہ حادثہ سمجھتی ہے۔ پھر پوچھتی ہے کہ میری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہائے غم نصیبی، وہ خود اپنی دعا کا گلا گھومتی ہے اور سمجھتی پھرتی ہے کہ قضا نے اسے ٹھکرا دیا۔ اور ہر چیز کو کمتر سمجھنا یہ صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ دل کے منہ میں لگا ہوا زہریلا دانت ہے۔ کچھ عورتیں اپنی بہن کو دیکھ کر اپنے زیورات کو حقیر سمجھتی ہیں۔ کسی کی ساس کی تعریف سنے تو اپنی ساس کو برا کہتی ہیں، کسی کا گھر اچھا دیکھے تو اپنے مکان کو قید کہتے ہیں، کسی کی اولاد کامیاب ہو تو اپنی کو ناکام کہتی ہیں۔ یہ لقمے وہ پلیٹ میں نہیں ڈالتی، اپنے سینے کے اندر اتارتی ہیں۔ ایسی سوچ جب نماز عورت کے اندر بسی ہو تو اس کے سجدے زمین سے اوپر نہیں جاتے۔ وہ خشوع نہیں کرتی، وہ مقابلہ کرتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کرتی، وہ بے دلی کا ریاضت کرتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب قریب ہے۔ اب سوچ لو، جو زبان اپنے ہی نصیب کو چبا جائے اس پر نماز کا نور کیسے اترے گا؟ ایسی عورت کی نماز کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے شکر گزار بندی بن کر نہیں جاتی، وہ ایک ناراض متعی کی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے رب کی تقسیم پر اعتراض ہے، اس کی تلاوت میں الفاظ ہوتے ہیں مگر نیت میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر شکر کے پھول نہیں مانگتی بلکہ اپنی تقدیر پر مٹی پھینکتی ہے۔ وہ اپنے حال پر نظر نہیں ڈالتی، دوسروں کی زندگیوں پر شک کے کانٹے بو کر اپنے سجدوں کے راستے میں دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو عبادت کرتی ہے مگر دل پر لفافہ لپیٹ کر، وہ سجدہ کرتی ہے مگر سجدے کے اندر شکر کی رگ کٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جس دل کی رگ شکر کٹ جائے اس کی نماز عرش تک راستہ نہیں پاتی، چاہے وہ کتنی ہی بار خانہ کعبہ کے سمت منہ کر کے کھڑی ہو۔ سو کہہ دو اسے، اپنی زبان سے اپنا ہی دل نہ کھاؤ، ورنہ تمہاری نماز بھی تمہارے گلے میں اٹک جائے گی اور قبولیت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ اے رب کریم، ہم تیرے آگے جھکے ہیں، تیری ہی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر، خود پسندی، انا اور برتری کے ہر وہ ذرے کو جڑ سے نکال دے جو ہماری عبادتوں کے راستے میں دیوار بنتا ہے۔ یا رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جھکے ہوئے ماتھوں، نرم لہجوں اور ٹوٹے دلوں کے ساتھ تیرے در پکارتے ہیں۔ ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف دے، ہمارے سجدوں میں جان ڈال دے، ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے والی آواز بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان عورتوں اور بندوں میں شامل کر جو لوگوں کو نہیں تجھے خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے، ہمارے باطن سے بھی ہر زہر کو دھو ڈال۔ یا رب، ہمیں عاجزی کی چادر اڑھا اور تکبر کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔